الله 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 الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، کل تک کے درس میں آپ کے سامنے ان شبہات کا تذکرہ کیا گیا تھا جو عام طور پہ لوگ قبروں کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبوی اور اس طرح کے جگہوں کے اوپر جہاں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، تو وہاں وہ چیز کیسے جائز ہے۔ تو اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے آ چکی تھی، اور ہماری بات کہاں پر آ کر رکی تھی؟ کوئی بتائیے۔ عائشہ رضی کے حجرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دفن ہونے کے باوجود عائشہ رضی کا نماز پڑھنا۔ ہاں، وہاں پہ وہ جب ان کے گھر میں دفن ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اسی گھر میں رہتی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد۔ تو جب اس گھر میں رہتی تھیں تو ظاہر ہے وہاں نماز بھی وہ پڑھتی ہوں گی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ قبر کے اوپر نماز پڑھنا یا قبر کے پاس نماز پڑھنا جائز ہے، جبکہ ہم لوگ یہ بات طے کر چکے ہیں کہ قبر کے سامنے نماز پڑھنا ناجائز ہے، چاہے قبر سامنے ہو، آگے ہو، پیچھے ہو، دائیں ہو یا بائیں ہو۔ یہ گفتگو مکمل ہو چکی ہے۔ تو اس میں کیسے جواب ہوگا؟ دیکھیے، پہلا جواب یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا تھا وہ گھر سے الگ کر دیا گیا تھا، ہے نا، قبر کے درمیان اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے درمیان ہی میں ایک دروازہ بنا دیا گیا تھا، اور اس دروازے میں پردہ ڈال دیا گیا تھا جو قبر کو ام المومنین کے گھر سے الگ کرتا تھا، ہے نا۔ تو لہذا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا قبر میں نماز نہیں پڑھتی تھی، بلکہ وہ اپنے حجرے میں نماز پڑھتی تھی۔ حجرے ہی میں قبر تھی لیکن قبر وہاں سے الگ تھی۔ سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں آئی؟ جی شیخ آگے۔ ہاں، یعنی اگر کوئی کہے کہ اسی حجرے میں قبر تھی تو کہیے گا قبر الگ کر دی گئی تھی اور ام المومنین رہتی تھی جو جگہ، ان کی وہ جگہ الگ تھی۔ اسی طریقے سے یہ اس کا جواب ہو گیا۔ ایک اور سوال آپ کے سامنے یہ آئے گا کہ چلو یہ ساری باتیں مان لینے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اس وقت مسجد میں ہے نا، مسجد میں ہے، اور علماء کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں جی؟ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جس جگہ پہ قبر ہو وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی آج کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے وہ مسجد میں ہے اور مسجد میں لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، بلکہ افضل ہے خانہ کعبہ کے بعد کہ آدمی مسجد نبوی میں نماز ادا کرے، اور وہاں پہ قبر بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبر میں نماز کا پڑھنا یہ جائز اور درست ہوا۔ اب اس کا کیا جواب ہوگا؟
قبر کو تو گھیر کر کے الگ کر دیا گیا ہے، ہوں باؤنڈری صحیح ہے، اٹھا دیا مسجد گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ صحیح ہے. دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مسجد میں ہے، وہ واقعے کو نہیں جانتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر نہ تو پہلے مسجد میں تھی اور نہ اب مسجد میں ہے، بلکہ وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ہے جو مسجد سے باہر تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حجرہ کبھی بھی مسجد میں نہیں تھا. اس کی دلیل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں رہتے تھے اور وہ کام آپ حجرے میں انجام دیتے تھے جو مسجد میں آدمی نہیں کر سکتا ہے، مسجد میں نہیں کر سکتا ہے. یہاں تک کہ معاملہ ویسے ہی رہا کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مدینہ منورہ کے اندر جو لوگ موجود تھے ان تمام صحابہ کا انتقال ہو گیا ہے نا، کوئی بھی صحابی اب باقی نہیں بچے. تو جب ولید بن عبد الملک خلیفہ بنے مسلمانوں کے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً یہ 88 کا سن 88 ہجری کا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں 90 کا، اور کچھ لوگوں نے کہا 91 کا. 88 90 اور 91 ہجری 88 ہجری یا 90 ہجری کا یہ واقعہ ہے کہ ولید بن عبد الملک نے حجرے کو کیا کیا، مسجد کے اندر داخل کر لیا، یعنی مسجد کو حجرے میں شامل کر دیا گیا. لیکن وہاں پر بھی ان لوگوں نے یہ بات اپنے دھیان میں رکھی، اس بات کو اپنے دھیان میں رکھا کہ مسجد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر سے علیحدہ کر دیا جائے. اور اس بات سے بہت سارے لوگ واقف نہیں ہیں کہ یہ کیسے ہوا. جب عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، جو مدینہ منورہ کے گورنر تھے ولید بن عبد الملک کے زمانے میں، تو اسی وقت حجرات کو، ام المومنین کے حجرات کو داخل کیا گیا مسجد میں. تو آپ نے کیا کیا قبر کے ساتھ؟ قبر کے چاروں طرف مضبوط دیواریں بنائی ہے نا، اور قبر کی مسجد کی جو جہت تھی اس جہت کے جانب، جہت شرقی یعنی مشرقی جانب، جدھر آدمی رخ کر سکتا تھا قبر کو، اس جانب کو پورے طور پہ بند کر دیا ہے نا. قبر کے پاس اس زمانے میں مسجد ختم ہو جاتی تھی، اس کے بعد علیحدہ قبر تھی، اور قبر کو چاروں طرف سے گھیر دیا. اور قبر گھیرنے کا جو طریقہ تھا وہ کیا بنایا؟ 5 کونوں والی دیوار بنا دی، یعنی ایسی دیواریں قائم کی جس کا 5 کونا تھا، تاکہ وہ خانہ کعبہ کے مشابہ نہ ہو. خانہ کعبہ کا 4 کونا ہے، چوکور ہے، اس کو 5 کونے والا بنایا گیا. 3 کونے کو قبلے کی طرف رکھا گیا، باقی 2 کونے کو سائٹ میں رکھ کر کے اس کے دونوں طرف سے بھی دیواریں لگا دی گئی. اب بلیک بورڈ وغیرہ سامنے ہوتا تو اس کو رکھ کر کے سمجھایا جا سکتا تھا، لیکن یہاں پہ بس جتنا حد تک ممکن ہے اتنا اس کو سمجھیے. تو اس طریقے سے انہوں نے 5 کونے والی دیوار بنا کر کے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر دیا. اب یہ معاملہ چلتا رہا. قبر اس وقت بھی حقیقی طور پر مسجد میں داخل نہیں تھی، بلکہ مفصول تھی، الگ تھی، مسجد سے قبر الگ تھی. لیکن تقریباً 1277 میں، کتنا میں 1277 ہجری میں قبر کے لیے ایک راستہ مسجد کے مشرقی جانب کھولا گیا ہے نا، اور مشرقی حصے کو بھی ایک دروازہ کھول کر کے قبر تک جانے کا راستہ بنا دیا گیا. یہ کب ہوا جی؟ تقریباً 1200، کچھ لوگ کہتے ہیں 1277 میں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں 1270 میں یہ معاملہ پیش آیا کہ اس وقت قبر رسول کو چاروں طرف سے مسجد نے گھیر لیا. چاروں طرف سے مسجد نے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا. اب سمجھیے اس بات کو سمجھیے. جب دروازہ کھول دیا گیا اور چاروں طرف سے مسجد نے قبر کو گھیر لیا، تو ایسی صورت میں ایک مثال آپ کو میں دیتا ہوں ہے نا. مثال کے طور پہ ایک جگہ پر میری زمین ہے
کہیں پر، اور اس کے چاروں طرف سے دوسرے کی زمین ہے، تو کیا کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ دوسروں کی زمین کے درمیان، دوسروں کی زمین میں میری زمین ہے؟ بولیے. بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ سکتے، دوبارہ ایک مطلب قبر ایک جگہ ہے موجود اور مسجد اس کے چاروں طرف سے بنا دی گئی، بالکل اسی طریقے سے جیسے میری زمین یہاں پہ موجود ہے اور چاروں طرف سے دوسرے لوگوں کی زمین ہے، بیچ میں میری زمین ہے. میری زمین الگ ہے، علیحدہ ہے، اور جو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں ان کی زمین علیحدہ ہے. یہ مطلب ہے. یعنی قبر کو مسجد کے اندر نہیں داخل کیا گیا، بلکہ اس کے چاروں جانب سے مسجد بنا دی گئی. اور ایسا کیوں کیا گیا، اس کی گفتگو آپ کے سامنے آ رہی ہے، اس کی گفتگو آگے آپ کے سامنے آ رہی ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ قبر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی خصوصیت ہے اور مسجد کی بھی خصوصیت ہے، جو خصوصیت دوسرے مسجدوں کے اوپر مسجد نبوی کو قیاس کرنے سے روکتی ہے نا. جیسا کہ مسجد نبوی ہے، اس مسجد کے اوپر ہم عام مسجدوں کو قیاس نہیں کر سکتے. آڈیو بند کیجئے، کسی کا آڈیو چالو ہے. ظفر حسین بند کیجئے آڈیو کو. سمجھ گئے؟ تو مسجد نبوی کی الگ خصوصیت ہے، دنیا کی دوسری مسجدوں کی الگ خصوصیت ہے، اسی طریقے سے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ خصوصیت ہے. دونوں کو ایک چیز کے اوپر قیاس ہم نہیں کر سکتے. مان لیجئے ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ کوئی قبر پائی جاتی ہو ہندوستان میں جس میں مسجد بنا دی گئی ہو، یا دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی مسجد پائی جاتی ہو جس میں قبر بنا دی گئی ہو، یا کوئی قبر ہو جس میں مسجد بنا دیا گیا. اگر ہم یہ کہیں کسی سے کہ بھائی تم مسجد کو بند کر دو، یہاں نماز نہیں ہونی چاہیے، تو کسی کا کچھ بگڑے گا؟ بولیے بھائی، کوئی نقصان ہوگا؟ اسی کا تو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے شیخ. نقصان ہوگا بھائی. کیا اس مسجد کی کوئی فضیلت ہے کیا؟ اگر مان لیجیے ہم یہ کہیں مدینہ والوں کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مسجد نبی میں ہے، تم لوگ مسجد نبی میں نماز مت پڑھو، تو امت 1000 نماز کے ثواب سے محروم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی. جبکہ اس کے علاوہ دنیا کی جتنی بھی مساجد ہے، اگر آپ اس مسجد میں پڑھیے، ہندوستان کی مسجد میں پڑھیے، چاہے قاہرہ کی مسجد میں پڑھیے، چاہے عراق کی مسجد میں پڑھیے، چاہے شام کی مسجد میں پڑھیے، ہے نا، چاہے بنارس کی مسجد میں پڑھیے، یا لکھنؤ کی مسجد میں پڑھیے، دلی کی مسجد میں پڑھیے، کہیں بھی پڑھیے، نماز برابر ہے. لیکن جو خصوصیت مسجد نبوی کو حاصل ہے، جو خصوصیت خانہ کعبہ کو حاصل ہے، وہ کسی دوسرے مسجد کو حاصل ہے کیا؟ نہیں سر. نہیں. تو اس پر ہم اس کو قیاس نہیں کر سکتے، اس پر ہم اس کو قیاس نہیں کر سکتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا کہ ہم مسجد نبوی کو بند کریں. تو اس سے یہ پتا چلا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت الگ ہے اور دنیا کے دیگر مساجد کی خصوصیت الگ ہے. اس کے علاوہ اور ایک بات اور سمجھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے نا، اس کے اوپر مسجد نہیں بنائی گئی ہے نا، اور اس لیے مسجد کو بڑا نہیں کیا گیا تاکہ قبر کو داخل کر لیا جائے مسجد میں. جی یہ بات غور کیجئے گا، اس لیے نہیں داخل کیا گیا. پھر آپ سوال کیجئے گا کہ کیوں داخل کیا گیا؟ تو مسجد کی توسیع کی گئی، مسجد کی توسیع کی گئی، ضرورت تھی کہ مسجد کو توسیع کیا جائے، مسجد کو بڑھایا جائے، تو لوگوں نے اس کو بڑھایا. بہرحال چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو، اس میں کسی دوسرے کے لیے کوئی حجت اور کوئی دلیل نہیں ہے، اور کتاب و سنت کے اندر جو صحیح دلیل وارد ہیں قبروں کے اوپر نماز نہ پڑھنے کی، اس کے معارضے میں، یعنی اس دلیل کو
کمزور کرنے یا توڑنے میں اس طرح کے شبہات سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ باب جو ہے یعنی قبر کا باب یہ عظیم باب ہے، اور اس سلسلے میں مسلمان بہت سارے کوتاہیوں کے شکار ہیں، اور بہت سارے لوگ اس باب میں آ کر کے پھسل گئے ہیں، جو شرک اکبر کے اندر بھی مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم قبروں کے مسائل کے تعلق سے دین کی سمجھ حاصل کریں، اور خاص کر کے ہم طلاب علم کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کریں اور لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کریں اور اس کو بیان کریں۔ چلیے، میرے خیال سے معاملہ مکمل ہو گیا ہوگا، آپ لوگ سمجھ گئے۔ الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کلیسا اور اس میں موجود تصویروں اور مجسموں کا ذکر کیا جو کہ انہوں نے حبشہ کی سرزمین میں دیکھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں میں جب کوئی بزرگ فوت ہو جاتا تو یہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور اس میں تصاویر مجسمے بنا دیتے، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین مخلوق ہے۔ یہ حدیث جو ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ عنہ۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ام سلمہ اور ام حبیبہ نے، ام سلمہ اور ام حبیبہ ان دونوں نے رضی اللہ عنہما، ان دونوں نے ذکر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گرجا گھر کا جو انہوں نے حبشہ کی سرزمین میں دیکھا تھا۔ یہ لوگ جب ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے تو وہاں عیسائی رہتے تھے، نصارہ، تو وہاں پہ ایک گرجا گھر دیکھا تھا۔ اس کا ذکر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی باتیں بتائی۔ اور یہ بات کب بتائی جی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض کے اندر مبتلا تھے، یعنی مرض الموت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اپنے حیات کے آخری دنوں کے اندر، کیونکہ بخاری کی روایت ہے کہ ان لوگوں نے یہ تذکرہ اس وقت کیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں بیماری میں مبتلا تھے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھی تو آپ نے اپنے ازواج مطہرات سے یہ اجازت چاہی کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں اور اپنے ایام وہیں گزارنا چاہتا ہوں۔ تو تمام کے تمام ازواج مطہرات نے اجازت دے دی، تو ام المومنین حضرت عائشہ کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے، اور ازواج مطہرات وقتاً فوقتاً وہاں جا کر کے اکٹھا ہوتی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال اور قوائف سے واقفیت حاصل کرتی تھی۔ تو ایک روز یہ سب کے سب جمع تھی اور آپس میں گفتگو کر رہی تھی، تو ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہما نے اس گرجا گھر کا ذکر کیا جس گرجا گھر کو انہوں نے دیکھا تھا کہاں؟ حبشہ میں۔ اور ایک روایت میں ہے، بخاری اور مسلم کی دوسری روایت ہے، کہا اس گرجا گھر کا نام ماریا تھا۔ کیا نام تھا؟ ماریا، ہاں ماریا نام تھا۔ تو اور وہاں پہ جو تصاویر ان لوگوں نے دیکھی تھی اس تصاویر کا تذکرہ کیا ہے نا، اور اس کے حسن کا، اس کے خوبصورتی کا، اس کے بناوٹ کا تذکرہ کیا کہ کس طرح سے اس کو بنایا گیا تھا۔ اس روایت میں دیکھیے کئی ایک فائدہ ہے، پتہ یہ چلا اس سے کہ وہ لوگ، یعنی یہ روایت دلالت کر رہی ہے اس بات کے اوپر کہ وہ لوگ دو طرح کی تصویریں بناتے تھے جی۔ ایک تصویر جو اسٹیچو کی شکل میں ہوتی تھی، جس کو اسٹیچو آپ کہہ سکتے ہیں، جس کا سایہ ہوتا ہے، اور ایک دوسری تصویر جس کو ہم تصویر کہتے ہیں، پینٹنگ، وہ کر کے یہ لوگ بنایا کرتے تھے۔ دونوں طرح کی تصاویر یہ لوگ بناتے تھے اور اس کو اپنے گرجا گھروں کے اندر لے جا کر کے رکھتے تھے۔ اور آج کل کے زمانے میں بھی آپ جب ان کے گرجا گھروں کے اندر جا کر کے دیکھیے تو والعیاذ باللہ وہاں پہ یہ تصاویر موجود ہیں۔ بعض تصویروں کے اندر یہ دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے نعوذ باللہ من ذالک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی پہ چڑھایا گیا۔ بعض تصویروں میں
حضرت مریم کو دکھایا گیا ہے کہ وہ اپنے بچے کو لے کر کے کھڑی ہیں، اور اس طرح سے دیگر چیزیں آپ کو دیکھنے میں آئیں گی۔ یہ سننا تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو اٹھایا اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریض تھے، بیمار تھے، اور آپ کو پہلے پتا ہے، آپ پڑھ چکے ہیں اصول ثلاثہ میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار کتنا شدید تھا کہ آپ کے اوپر جو لحاف ڈالا گیا تھا اس لحاف کے اوپر سے آپ کے بدن کی گرمی کا احساس ہو رہا تھا۔ باوجود اس کے کہ آپ اس تکلیف میں تھے، اس بخار میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ازواج مطہرات سے اس گرجا گھر کا اور وہاں کے رکھے تصویروں کا ذکر سنا اور وہاں کی خوبصورتی اور وہاں کی تعریف سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو اٹھایا۔ علماء کہتے ہیں، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں اولئک کہ اذا مات فیہم الرجل الصالح او العبد الصالح، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں سے کوئی نیک آدمی مر جاتا اور صالح آدمی مر جاتا، یعنی نیک آدمی رجل صالح کا یا عبد صالح کا، راوی کو شک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد صالح کا یا رجل صالح کا، بہرحال دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ تو کہا بنو علی قبرہ مسجدا، یہ لوگ کیا کرتے؟ ان کے قبروں کے اوپر مسجد بنا دیتے، یعنی قبروں کو عبادت کرنے کی جگہ بنا دیتے۔ پتہ یہ چلا کہ ان کا مقصود کیا ہوتا جی؟ مسجد سے یہ مقصود ہوتا کہ وہاں پہ قبر ہو تاکہ وہاں پہ وہ عبادت کریں، ہے نا، اور اسی لیے وہ لوگ گرجا گھروں کو بناتے تھے۔ لیکن یہاں مسجد سے مراد کیا ہے جی؟ عبادت کی جگہ ہے، عبادت کی جگہ ہے۔ وہ لوگ ایسے ہی کیا کرتے تھے، بنو علی قبرہ مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور، اور ان مسجدوں کے اندر یہ تصویریں بناتے تھے۔ فیجمعون بین فتنۃ القبور وفتنۃ الصور والتماثیل، تو یہ لوگ قبر کے فتنے کو بھی اکٹھا کرتے تھے اور تصویر اور اسٹیچو کے فتنے کو بھی اکٹھا کرتے تھے۔ دونوں طرف سے مصیبتوں کے اندر، شرک اور کفر کے راستوں کے اندر یہ داخل ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شروع میں ان کی عبادت نہیں ہوتی تھی، پھر بعد میں عبادت ہونے لگی، جیسا کہ آپ اس سے پہلے کی روایت میں پڑھ چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک شرار الخلق عند اللہ، اولئک یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بدترین مخلوق ہے، یہ لوگ جو قبروں کو مسجد بناتے ہیں۔ تو یہ اس سے یہ اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اتنا ان کا جرم کتنا بڑا تھا جی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا؟ سب سے بدترین مخلوق کا۔ اور جرم کیا تھا؟ کہ انہوں نے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں یہ چیز منسوخ ہو گئی، یہ ہو گئی، تو بھائی بات کب کی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے منع فرما دیا، اور آج بھی یہ چیز موجود ہے کہ کوئی آدمی قبر میں سجدہ نہیں کر سکتا ہے۔ مزید اس حدیث کی تشریح ہے جو انشاءاللہ ہم پرسوں کے درس میں سنڈے کو انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کسی کے پاس کوئی سوال ہے؟ چلیں۔ السلام علیکم شیخ۔ شیخ جنازہ کا نماز تو اکثر قبرستان کے اندر ہی پڑھایا جاتا، تو یہ نماز جائز ہے پڑھنا؟ علماء کی صحیح قول کے مطابق قبرستان کے اندر جنازے کی نماز بھی اگر پڑھائی جاتی ہے تو نہیں ہے جائز۔ اس کو کیا کیجئے، قبرستان اور جنازہ گاہ کے درمیان 6 فٹ کی دیوار دے کر کے الگ کر دیجئے، جنازہ گاہ کو الگ کر دیجئے اور قبرستان کو الگ کر دیجئے، ورنہ عام قبرستان میں جنازہ رکھ کر کے نماز پڑھنے کو علماء نے درست نہیں کہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ
حجرہ عائشہ میں ان کو دفن کیا گیا تھا، لیکن بعد میں عثمانیہ خلافت میں سننے میں آتا ہے کہ اس میں اس کی عمارتیں بنائی گئی تھی، گنبد بنایا گیا تھا، تو اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیجیے۔ ہاں، حجرے میں گنبد بنایا تھا، قلاؤن نام کا مصر کا ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے آ کر کے 1270 میں جو ہم نے بتایا اس نے اس کے اوپر میں گنبد بنایا۔ تو یہ اس سے بھی لوگ دلیل پکڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ مقبرہ کو اونچا نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ بعد میں تو اونچا وہاں کیا گیا تھا۔ نہیں، وہاں اونچا کرنے کا سوال ہی نہیں ہے نا، وہ تو آلریڈی پہلے سے گھر موجود تھا۔ نہیں، اس میں جو گنبد بنایا گیا تھا، ہاں، گنبد بعد میں بنایا تھا۔ کلر بھی ایک ہرے رنگ کا کلر کیا جاتا ہے، اس سے لوگ دلیل گنبد کی پکڑتے کوئی ہیں۔ دلیل نہیں ہے، گنبد کی کوئی دلیل نہیں ہے، وہ ایک بادشاہ تھا، اس کو بنایا تھا۔ اور ابھی دیکھیے، ابھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت ہے تو اس حکومت کو چاہیے کہ اس کو یہ کر دیں۔ ہم آپ کو ایک مثال دے رہے ہیں، مکے میں آج سے تقریباً 12 سال 15 سال پہلے جب ہم لوگ پڑھ رہے تھے یہاں ہندوستان میں، تو مکے میں ایک جگہ تھی جس کو لوگ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی یہ جگہ ہے، تو وہاں پہ کچھ ہوٹل وغیرہ کی تعمیر کی جا رہی تھی۔ پوری دنیا سے لوگ احتجاج کرنے لگے اور سعودی عرب کے خلاف آواز اٹھانے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو آپ لوگوں نے ہوٹل بنا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پیدا ہوئے تھے۔ اگر مان لیجئے حکومت اس گنبد کو ہٹانے کی کوشش کرے یا کچھ کرے، کتنا فتنہ ہوگا جانتے ہیں آپ؟ اس فتنے کے ڈر سے چلیے چھوٹا نقصان قبول کیا جا رہا ہے تاکہ بڑا نقصان سے بچا جا سکے۔ کعبہ بھی اس لیے نہیں کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہاں، خانہ کعبہ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا، بات آ چکی ہے۔ اچھا، ابھی جو لوگ جاتے ہیں حج کرنے، جیسے دیوار اٹھا دیا گیا تو اس زیارت کے لیے اندر جانے دیتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ ارے بھائی، نہیں جانے جو نہیں ابھی جانے حاجی دیتے جہاں کھڑے ہوتے ہیں نا، جی، حاجی جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے 4 دیواروں کے اندر ہے، 3 دیوار ہے اور چوتھے نمبر پہ جالی ہے، 4 دیوار ہے، اور لوگ وہاں جالی میں جھانکتے ہیں، اندر میں کچھ نظر آ جاتا ہے، بولتے ہیں ہم قبر دیکھ لیے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر 3 دیوار موجود ہے۔ یہ جالی سے دیکھ کر کے ہی لگتا ہے لوگ جو ہے کہ آ کر کے بولتے ہیں ہم تو وہاں قبر پہ جا کر کے جو ہے کہ سلام پڑھ کے آئے ہیں۔ ہاں، جالی سے گزرنا الگ چیز ہے، جی، جالی سے گزرنا الگ چیز ہے۔ جالی میں جو آدمی کھڑا ہے اور وہاں سے اگر سلام پڑھ رہا ہے تو جالی ابھی قبر 4 دیوار دور ہے اس سے، اگر جالی کو ملا لیجئے گا تو 4 دیوار ہے، پھر بھی وہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، کچھ نہیں نظر آئے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں آ کر کے افواہ اڑاتے ہیں کہ ہم ہاں تو جا بھائی، ہم کے بولے نا دنیا بھر کی چیزیں بتاتے ہیں لوگ۔ کوئی تو یہ کہا کہ ہم سلام کیے تو ہاتھ نکلا قبر سے اور ہم سے مصافحہ ہوا۔ چلیں پھر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب انشاءاللہ اتوار کو ملاقات ہوگی۔ اللہ 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 اللہ